آج 5 اگست ہے اور 5 سال ہو گئے 2019 کے واقعے کو۔ واقعہ کیا، ایک سانحہ ہے، ایک ڈاکہ زنی ہے اور ایک غنڈہ گردی ہے جو بھارتی حکومت نے کی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اور وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ۔ 5 اگست 2019، 5 اگست 2019 کو اپنے تئیں مودی حکومت نے بڑی چالاکی کی اور بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ سازش کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی جو انڈین آئین نے اس کو دی ہوئی تھی، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو اسپیشل رائٹس تھے جو انڈین آئین میں جن کو پریزرو کیا گیا تھا، جن کو انشور کیا گیا تھا آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے ذریعے سے، مودی حکومت نے ان دونوں آرٹیکلز کو ختم کیا، اپنے ہی آئین کے اوپر شب خون مارا، اپنے ہی آئین کی دھجیاں اڑائیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے جو بنیادی حقوق تھے، ان کے جو اسپیشل رائٹس تھے، ان کو ختم کیا۔ اور اس کو ختم کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا، ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا، ہم نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا۔ انہوں نے کشمیر کو آگے مزید تقسیم کیا، لداخ میں، جموں میں اور کشمیر کی وادی میں۔ لیکن دنیا کی کوئی طاقت کبھی لوگوں کے دلوں سے حریت کا، آزادی کا اور سیاسی حقوق کا جذبہ جو سا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایسا ہی ہوا ہے، بعین ہی ایسا ہی ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ آفٹر 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک تھی وہ ایک نئی شکل میں سامنے آئی، اس میں ایک نیا جذبہ آیا، ایک نئی طاقت آئی، ایک نیا جوش آیا۔ انڈیا کی طرف سے کشمیریوں کو بے شک قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، عزت مآب بیویوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جیلوں میں قید اور بند کی صوبتیں ہیں، دفعہ 144 ہے اس کا نفاذ ہے، بعض اوقات کرفیو کا نفاذ ہو جاتا ہے، بعض اوقات پھر سینسرشپ ہے، پھر ایکسپریشن آف فریڈم جو اپنے آزادی کے حق کے لیے اور بھی مستحکم ہو رہے ہیں۔ 5 اگست ایسا استعارہ بن گیا ہے جس نے انڈیا کے جھوٹے سیکولرزم کے اوپر ایک بھرپور تازیانہ مارا۔ پوری دنیا نے انڈیا کے اس اقدام کی مذمت بھی کی۔ اقوام متحدہ، امریکہ، انسانی حقوق کے ادارے کہہ رہے ہیں انڈیا سے کہ بھائی یہ مقبوضہ کشمیر کے معاملات کو حل کریں، لیکن نہیں۔ پھر 5 اگست 2019 کے بعد آپ دیکھیں کام کیا ہے، مودی حکومت کر کیا رہی ہے، دنیا کو ایکسپریشن دے رہی ہے کہ یہاں پہ تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، کشمیری بڑے ٹھیک ہیں، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، میڈیا پر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا G20 جو ممالک ہیں ان کا جو گروپ 20 ممالک کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سمٹ ان کی جو سی تھی وہ انڈیا میں تھی، انڈیا نے اس کو آپ کہہ لیں کہ ہوسٹ کرنا تھا۔ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ تو بڑا امن ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی اس کو بری طرح سے شٹ اپ کال ملی کہ بہت سارے ملک تو اس میں بائیک آؤٹ کر گئے کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے مقبوضہ کشمیر میں۔ اور پھر ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے امریکہ نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے، ٹریول ایڈوائزری، اس میں امریکن وزارت خارجہ نے ایک طرح سے انڈیا کو کرش کر کے رکھ دیا۔ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ہمارے جو شہری ہیں، جو امریکن سٹیزنز ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کا ٹریول نہ کریں، ایون انڈیا کا نہ کریں۔ اور یہ ہیں مودی ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے وہ شور ڈال رہی ہے کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا، خود ہی کر لیا حل۔ نہ کشمیری عوام اس کے ساتھ ایگری ہیں، نہ پاکستان اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ایگری ہے، خود ہی حل کر لیا۔ اور بھائی میں اس ملا کے آخر پہ آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا، میں مودی حکومت سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیر کے عوام کے دل جیت چکے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے، تو ایک کام کر کے دکھا دیں۔ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں موجود جو 9 لاکھ سے زیادہ یا 9 لاکھ کے لگ بھگ مسلح انڈین فوجی ہیں ان کو واپس بلا لیں، اور کشمیر پر جو ایک آپ نے انڈکلیئر کرفیو عائد کیا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں، جو سینسرشپ ہے، جو لوگوں کی زبان بندی کی گئی ہے اس پر پابندی ختم کر دیں، جو دفعہ 144 ہے اس کا جو نفاذ کیا ہے اس کو ہٹا دیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کشمیر آپ کے ساتھ کتنا ہے۔
اگر کشمیری لوگ آپ کے عشق میں مبتلا ہیں تو یہ چیزیں کیوں آپ نے مسلط کی ہوئی ہیں وہاں پہ؟ نکالیں اپنی فوجوں کو وہاں سے، نکالیں وہاں سے اپنی پولیس کو، ختم کریں یہ غنڈہ گردی جو آپ نے وہاں پہ جینوسائڈ شروع کیا ہوا ہے، اس کو جو غیر کشمیری ہیں وہاں پہ غیر قانونی طور پر ان کو بسا رہے ہیں آپ مقبوضہ کشمیر میں، آپ وہاں پہ ایک سازش کر رہے ہیں کشمیریوں کی نسل کشی کر کے، اور جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کو غلط طریقے سے وہاں پر سیٹل کر کے آپ کوشش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو آبادی کا پرپوشن ہے اس کو ٹھیک کر سکیں اپنے حق میں، لیکن یہ سارے ہتھ کنڈے اور یہ سارے جو حربے ہیں یہ ناکام ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ آپ کر کے دکھائیں، اپنی فوج کو واپس بلائیں، سینسرشپ ختم کریں، کرفیو ختم کریں، اب وادی کے اوپر جو مسلط کیا ہوا ہے آپ نے ایک تشدد اور ریاستی دہشت گردی اس کو ختم کریں، پھر آپ دیکھ لیں اگر کشمیر کے عوام آپ کے حق میں نعرے نکالتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، مودی صاحب کو دعائیں اور دیتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور، تو ٹھیک ہے، پھر آپ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کشمیری کون ہے اور کہاں پہ ہے، کس کے ساتھ ہے۔ آپ نے تو جو تھوڑے بہت کشمیری آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی اپنے خلاف کر لیا ہے آرٹیکل 370 پر پابندی لگا کے، پوچھ لیں جا کے فاروق عبداللہ سے یا پھر محبوبہ مفتی سے، وہ کیا کہتی ہیں۔ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، آپ نے بالکل ان ساری چیزوں کو ایک طرف سے کرش کر کے ان کے اوپر تشدد اور ایک کرفیو میں اور ایک پریشر کوکر بنایا ہوا ہے، یہ جب پھٹے گا نا آپ یاد رکھیے گا۔ یہ ایک اور بات آج کی میری پیشن گوئی کہ اگر آپ نے کشمیر کے اوپر اپنا غلط جو آپ کا سٹینڈ ہے اس سے آپ پیچھے نہ ہٹے تو انڈیا کی جو سلامتی اور استحکام اور سالمیت ہے اس کا بھی اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ بہت شکریہ۔